تبدیل کرنا اس لفظ کی وجہ سے. مولا فرماتے سرکار صاحب العصر اگر ہم نے تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے دور کرنا ہوتا تو ہم اپنی محبت تمہیں دیتے ہی کیوں. یہ محبت تم نے پیدا نہیں کی، ہم نے دی ہے. اس کا مطلب ہے کہ محبت ہماری طرف سے شروع ہوئی ہے، تم نے ہم سے بعد میں محبت کی ہے، ہم نے تم سے پہلے محبت کی. ہم تم سے محبت نہ کرتے تو عزادار ماں کے گھر میں کیوں اتارتے، عزادار باپ کی نسل میں کیوں پیدا کرتے. ہم نے محبت شروع کیا. اس کا مطلب ہے ہم چاہتے ہیں تم ہم تک پہنچو، تم نہیں چاہتے کہ تم ہم تک آؤ. امام سے ملاقات کے لیے ہر کوشش کیجیے، ہر خواہش کیجیے اور اپنی تڑپ کو پیدا کیجیے. جشن منا لینا ہی امام کے لیے کافی نہیں، امام سے محبت کے سامان پیدا کرنا کافی ہے. آج بھی رو رہا ہے. ظہور مانگنا تمہارے لیے آسان ہے، قائم کے لیے ظہور میرے آقا و مولا چاہتے ہیں جلد از جلد ظہور ہو. اس لیے دعائے ظہور پڑھنے کا تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ امام کے ظہور کی دعا کرو، کیونکہ امام کے ظہور کی دعا اصل میں امام کے دل کی صدا ہے. ایک لفظ کہنے لگا ہوں، اس لفظ کو ذہن میں ساری زندگی یاد رکھنا. چند گھنٹے حسین نے عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں دی. چند گھنٹے حسین نے عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں دی. جب دیکھا تو عباس نے قدموں میں بیٹھ کے کہا میں نے لڑنا نہیں. فرمایا عباس تو نے لڑنا نہیں. کہتا پھر مجھے مرنے کی اجازت ہے. جو غازی جلال میں مشہور تھا اس سے چند گھنٹے بعد حسین کو کہہ دیا یا لڑنے دے یا مرنے دے. اتنا بڑا صابر ہے میرا 12واں، غازی کے جلال کا وارث ہے. عباس چند گھنٹے بعد کہہ رہا تھا یا لڑنے دے یا مرنے دے. یہ 1200 سال سے کہہ رہا ہے یا لڑنے دے یا ظہور کرنے ہونے دے میرا ظہور. میری دادی آج بھی شام میں سیدوں کا قبرستان ایک جگہ پہ نہیں، پردیس میں رہتے ہو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے مرے پردیس میں دفن وطن پہ ہو. جیسے جیسے موت نظر آتی ہے ساتھ بیٹھنے والے کو وصیت منظرشہ شروع کر دی جاتی ہے، میں مر جاؤں مجھے وطن پہنچا دینا. کوشش کرنا باپ کا پہلو مل جائے. جس قبرستان میں ماں ہے وہاں دفن ہو جاؤں. پردیس میں کوئی دفن نہیں ہونا چاہتا. کسی کی خواہش نہیں ہے کہ میں کسی گمنام قبر میں چلا جاؤں. ہائے محمد کی بیٹی تیری اولاد کی قسمت، تیرا کوئی بیٹا کربلا میں سویا ہے، کوئی مدینے سویا ہے، کوئی قاسمین میں سویا ہے، کوئی مشہد میں سویا ہے، بیٹی اکیلی شام میں سوئی ہے. اکیلی بیٹی شام میں سوئی ہے. اللہ میرے بھائی منتظر کے رزق میں اضافہ فرمائے. ان کے رزق میں جو مشکلات ہے میرا مولا ان آنسوؤں کا صدقہ دور فرمائے. بیٹی اکیلی شام میں سوئی ہوئی ہے. صرف علی کی بیٹی سوئی ہے نہیں، حسین کی بیٹی بھی سوئی. مجھے میرے مالک نے ترس کیا اس نوکر پہ. گناہ غلطیاں زیادہ تھیں لیکن انہوں نے پھر بھی کرم کیا. میں نے عشرہ محرم حسین کے شہر میں پڑھا، میں نے عباس کے حرم میں، حسین کے حرم میں مجلسیں پڑھی. میں ہر مجلس میں زائرین سے کہتا رہا غربت سناؤں تمہیں حسین کی؟ جاؤ حسین کی زری پہ جا کے دیکھو، دائیں اکبر ہے سینے پہ اصغر ہے. ایک دفعہ حسین کی زری پہ سر رکھ کے پوچھنا، جہاں بیٹے سلائے تھے وہاں بیٹی بھی سلا دیتا.
مولا اصغر تیرے سینے پہ نہیں، اصغر رباب کے پہلو پہ سوتا تھا، جو رباب کے پہلو پہ سوتا تھا اسے سینے پہ سلا لیا، اور جو تیرے سینے پہ سوتی تھی وہ شام کے جنگلوں میں مسافروں کے قبرستان۔ بڑا مصائب ہے 12ویں کی غیبت۔ اگر تم نے 12ویں کا مصائب پڑھنا ہو نا، 12ویں کا مصائب زیارت ناہیہ پڑھنا۔ زیارت ناہیہ وہ نوحے ہیں جو 12واں خون رو رو کے پڑھتا ہے۔ میرا 12واں اس نوحے میں کہتا ہے، میں اگر اجازت دیں تو میں 2 نوحے کی سطریں پڑھوں۔ میرا 12واں کہتا ہے، میرے اللہ میرا سلام ہو میرے اس دادے پہ جو بھاگتے گھوڑے کی زین سے گر گیا۔ 12ویں کے نوحہ پڑھنے لگا ہوں۔ میرا 12واں کہتا ہے، میرا سلام حسین کے اس بیٹے کو جس کا شباب برچھی کھا گئی۔ ایک سطر ایسی ہے جس سے مومن کا دل پھٹ جائے گا۔ 12ویں نے حسن کے یتیم کا جو سلام کیا ہے، میں وہ سلام پڑھنے لگا ہوں۔ میرا 12واں کہتا، میرا سلام ہو حسن کے اس بیٹے پہ جس کی لاش کا قیمہ گھوڑے کے ٹاپوں سے نکال۔ میرا سلام میری اس دادی پہ جس کے ہاتھ پسے گردن باندھے گا۔ یہ نوحہ تم سن کے رو رہے ہو، وہ پڑھ کے کتنا روتا ہو۔ ہمارے شیعہ مذہب کا بہت بڑا نام تھے آیت اللہ آقا مرعشی نجفی۔ آج بھی کم میں ان کی لائبریری ہے، زائرین وہاں جاتے ہیں کتابیں دیکھتے ہیں۔ مرعشی نجفی کی لائبریری میں ایک کتاب ہے مکاشفات مرعشی۔ مرعشی کے وہ مکاشفات جو انہوں نے کشف اپنی زندگی میں کیا تھا، آئمہ سے ملاقات کی تھی، وہ جو اماموں سے ملاقات کی اس کے واقعات اس میں انہوں نے لکھے ہیں۔ وہ قلمی نسخہ ہے، پرنٹ نہیں ہوا، ہاتھ سے لکھا ہوا ہے۔ اس میں جو حصہ ہے نا مکاشفات مہدی، کہ جب امام زمانہ سے ملاقات کی تو کیا مکاشفہ کیا، اس میں انہوں نے کہا جب میں نے 12ویں سے ملاقات کی تو میں نے دیکھا میرا شہنشاہ مصلی عبادت پہ اور مٹھی بند تھی۔ امام تھوڑی دیر بعد ہاتھ کو کھولتے اور آنکھوں سے خون جاری ہو جاتا۔ کہتا میں نے مولا کو ان کا واسطہ دے کے کہا، مولا مجھے بتائیں آپ کے ہاتھ میں کیا ہے۔ آگے مرعشی کہتے ہیں 12ویں نے اپنی مٹھی کھولی تو مجھے لوہے کی 3 میخیں نظر آئے۔ اب جس نے اب بھی ماتم نہ کیا تو جان اور تیرا 12واں امام جانے۔ جب مجھے لوہے کی میخیں نظر آئیں میں نے قدموں پہ سر رکھ کے کہا، مولا مجھے بتا سکتا ہے یہ میخیں کون سی ہیں؟ فرمایا مرعشی یہ وہی لوہے کی میخیں ہیں جو بطول کے پہلو میں چلی گئی تھی، اور میری جدہ دروازے پہ کھڑی تھی جب دروازہ گرا۔ کتنا روتا ہے کربلا جا کے، کتنا روتا ہے شام جا کے، کتنا روتا ہے میرا 12واں کربلا کے صحراؤں میں۔ جو کربلا کے زائر بیٹھے، بس آخری روایت پڑھ کے منبر چھوڑنے لگا ہوں، آخری روایت سننا۔ کربلا جانے والے زائرین میری گواہی دینا، کربلا میں جہاں پر حرم حسین، حرم ابوالفضل العباس، مقام علی اکبر، مقام علی اصغر، ٹیلہ زینبیہ، خیمہ گاہ، وہاں پر ایک زیارت ہے مقام صاحب الزمان۔ فرات کا کنارہ ہے، دریائے فرات کا کنارہ، وہاں مسجد، مقام صاحب العصر والزمان۔ علماء کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جب 12واں کربلا آتا ہے، اس جگہ پہ 12واں رکتا ہے۔ یہاں سے میرے آقا قبر حسین کی طرف پیدل چلنا شروع کرتے ہیں۔ وہ جو روڈ ہے، وہ جو سڑک ہے، اسے کہتے ہیں شاہراہ سدرہ۔ سدرہ کہتے ہیں بیری کو۔ قبر حسین پہ ایک بیری کا درخت تھا جس کی چھاؤں میں تھی حسین کی قبر۔ ظالم متوکل کے دور میں وہ بیری کاٹ دی گئی تھی۔ مشہور تھا قبر حسین کا رستہ، کیونکہ حسین کی قبر کا نام لینا منع تھا۔ لوگ یہ نہیں بتا سکتے تھے یہ رستہ حسین کی قبر کو جاتا ہے، تو لوگوں نے قبر حسین کا رستہ بتاتے تھے شاہراہ سدرہ، یہ وہ بیری والا رستہ ہے۔ بیری والا کہہ کے قبر حسین کی جگہ بتائی جاتی تھی۔ تو یہ شاہراہ سدرہ آج بھی شاہراہ سدرہ ہے۔
اس شاہراہ سدرہ سے گزرو تو مولا حسین کے حرم کا دروازہ ہے باب السدرہ، باب السدرہ سے جاؤ تو سامنے ہے حسین کی زری۔ علماء کہتے ہیں کہ آج بھی میرا بار میں آقا و مولا سرکار ولی العصر مقام صاحب العصر والزمان پہ تشریف لاتے، وہاں سے ننگے سر ننگے پاؤں بدن کو گریبان کو کھولے ہوئے آستینوں کو پلٹتے ہوئے چہرے کا ماتم کرتے ہوئے میرے آقا و مولا اس جگہ سے گزرتے ہیں، اس سڑک سے گزرتے ہوئے وہاں جاتے ہیں۔ اگر کربلا جاؤ، میں نے پچھلا پورا سال حسین کے حرم میں گزارا، میں نے یہ محرم سفر میں نے اپنی زندگی کا زیادہ وقت حسین مولا کے شہر میں گزارا ہے۔ میں تمہیں عمل دے کے جا رہا ہوں، رات آدھی سے زیادہ ڈھلی ہو، آدھی سے زیادہ ڈھلی ہو، اکیلے ہوٹل سے نکلنا، مقام صاحب الزمان میں جانا، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اپنا دایاں پاؤں اٹھانا اور چلتے ہوئے نظریں جھکا کے صالح بن وہاب پر لعنت کرتے ہوئے تسبیح کرتے جانا ایک ایک قدم پہ، اللہم لن صالح بن وہاب۔ عربی میں نہ کر سکو صالح بن وہاب پہ میرا اللہ لعنت کر، صالح بن وہاب پہ لعنت کر، روتے ہوئے گزرتے ہوئے اسی شاہراہ سے چلتے ہوئے سرکار امام حسین کی قبر اقدس تک جانا، لعنت کی تسبیح حسین کی قبر پہ جا کے روکنا، حسین کی قبر پہ سلام کرنا۔ علماء عرفان کہتے ہیں کہ اگر تم یہ عمل کرو گے تو یقیناً تمہیں اس رستے میں ولی العصر کی زیارت ہوگی۔ کرنا آدھی رات کے بعد اور اذان فجر سے پہلے، یہ وہی وقت ہوتا ہے جس وقت میرا بارواں اسی رستے سے گزرتا ہے۔ اب مجھ پہ سوال کرو کہ یہ آپ نے یہ کیوں کہا شمر پہ لعنت نہیں، یزید پہ نہیں، عمر سعد پہ نہیں، یہ صالح بن وہاب کون تھا؟ میں بس وہی روایت پڑھوں گا اور منبر چھوڑ دوں گا۔ اس کے بعد 10 محرم تک یہ روایت تمہاری آنکھوں کا وضو کروائے گی۔ 10 محرم تک کم از کم تم اس روایت کو سن کے روتے رہو گے، یہ صالح بن وہاب کون ہے؟ کتابیں کہتی ہیں، مقتل کہتی جہاں آج مقام صاحب الزمان ہے، یہاں گھوڑے کی زین سے گرا تھا محمد کا بیٹا۔ جب مولا حسین گھوڑے کی زین سے گرے تو وہ کربلا کے جس مقام پہ گرے تھے وہ جگہ آج مقام صاحب الزمان ہے۔ گرے وہاں تھے، دفن وہاں نہیں ہے۔ دفن کہاں ہے؟ ٹیلہ زینبیہ۔ ٹیلہ زینبیہ کون سا؟ خیمہ گاہ کے باہر ایک ٹیلہ، کیونکہ عالیہ خیمے سے نکل آئی تھی، جہاں پہ آ کے علی کی بیٹی رکی تھی اس جگہ کو آج ٹیلہ زینبیہ کہتے ہیں۔ قبر حسین اور خیمہ گاہ کے درمیان ہے ٹیلہ زینبیہ۔ کربلا کے ظاہر مجھے گواہی دیتے رہنا کہ میں جملے کہہ رہا ہوں تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ خیمہ گاہ، ٹیلہ زینبیہ، قبر حسین، وہ ہے مقام صاحب الزمان۔ وہاں گھوڑے کی زین سے گرے تھے، یہاں تک کیسے پہنچے؟ مقتل کہتی ہے بے غیرت صالح بن وہاب نے حسین کی زلفوں پہ ہاتھ ڈالا، یہ حسین کے بدن کو گھسیٹتے گھسیٹتے زینب کے خیمے کے سامنے لے کے آیا، اور خیمہ زینب کے سامنے آ کے کہتا ہے اے محمد کی بیٹی، تیرا بھائی تجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا، صالح بن وہاب کا ہاتھ حسین کی زلفوں پہ دیکھا، علی کی بیٹی کی چیخ نکلی، رو کے کہتی مجھے عباس بننے پہ مجبور نہ کرنا، میرے حسین کی زلفوں سے ہاتھ نکال۔ حسین کی آواز آئی کربلا اونچی ہو جا، ایک کربلا کی زمین اونچی ہو جا تاکہ میری زینب مجھے دیکھ نہ سکے۔ زمین کربلا بلند ہوئی، جب زینب نے خیمے کے در سے دیکھا مجھے حسین نظر نہیں آ رہا، عالیہ خیمے سے باہر آئی جہاں آج ٹیلہ زینبیہ ہے، وہاں رک کے کہتی اونچی ہو میں علی کی بیٹی ہوں، مجھے حسین کا سجدہ دیکھنے دے۔ اللہ لعنت کرے صالح بن وہاب پہ، اس نے حسین کی زلفوں پہ ہاتھ ڈالا تھا۔ اگلا جملہ پڑھ کے میں منبر چھوڑنے لگا، پورا سال روتے رہنا۔ کتابیں کہتی آج بھی بارواں چیخیں مارتا ہے۔ اس ملعون نے ایک ہاتھ میں زلفیں تھی، دوسرے ہاتھ سے حسین کے چہرے پہ تماچا مارا۔ حسین کی آواز